الحمد لله الذي جعل السجود قربة إليه وموضعا للتذلل بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اما بعد۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے فاسجدوا للہ واعبدوا، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم اس درس میں سجدہ تلاوت کے احکام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، سجدہ تلاوت سنت ہے۔ اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل حدیث ہے، اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ یعنی جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ نمبر 2، تلاوت کا صرف ایک سجدہ ہے اور اس میں سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ تلاوت کے سجدے سے کھڑا ہو تو رکوع سے پہلے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لے تاکہ جب وہ رکوع کرے تو قرات کے بعد رکوع کرے۔ نمبر 4، سجدہ تلاوت کی دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور اس کے کان اور آنکھ کے لیے سوراخ بنائے۔ بہت بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھی کافی ہے، یعنی ہم اپنے سب سے بڑھ تر رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو سجدے والی آیت کو یاد کرنے کے لیے اسے بار بار پڑھے اس کو صرف ایک بار سجدہ کرنا چاہیے۔ آخر میں گزارش ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو سجدہ تلاوت کے احکام سیکھ لینا مناسب ہے، ان پر خود عمل کرنا چاہیے اور اپنی آل و اولاد اور بیٹوں کو بھی یہ احکام سکھانا چاہیے تاکہ اس کے ثواب کے وہ مستحق بن سکیں۔ وصلی اللہ وسلم علی خاتم النبیین و امام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔